بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے موت سے واقعات سنے ہوں گے، اور آج میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ واقعات سناؤں گا جس سے آپ کا ایمان اور بھی تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ہر مسلمان بہن بھائی کو ہمارے اسلام کے بارے میں پتہ چل سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ و خیرات کی ترغیب دے رہے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کا سینہ کھل گیا اور چہرہ چمک اٹھا کیونکہ ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل میں کہنے لگے، آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ہوا کی طرح دوڑتے ہوئے گئے اور واپس آئے تو ہاتھ میں مال سے بھری ایک بڑی تھیلی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تھیلی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بڑی تھیلی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں ان کے لیے اسی قدر مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری ہوگی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھیلا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لائے ہوئے تھیلے سے بڑا تھا اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور پوچھا، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے متواضعانہ انداز میں جواب دیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنے تعجب کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، میں کسی کام میں تجھ پر کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اگلا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں کا ایک ہجوم بیت اللہ میں جمع تھا اور طواف میں مشغول تھا۔ تکبیر و تحلیل کی نداؤں میں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ ازدحام کے بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جزام زدہ عورت پر نظر پڑی کہ وہ طواف کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے خدا کی بندی، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اگر تو اپنے گھر میں بیٹھتی تو زیادہ بہتر تھا۔ ام المؤمنین کی اس بات پر اس عورت کو حیا آئی اور اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئی، حتیٰ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو ایک آدمی کا اس عورت کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے کہا کہ جس نے تجھے طواف کرنے سے منع کیا تھا وہ فوت ہو گیا ہے، لہٰذا اب تم باہر نکل آؤ۔ وہ کہنے لگی، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی میں تو اس کی اطاعت کروں اور مرنے کے بعد اس کی نافرمانی کروں؟ چنانچہ وہ عمر بھر گھر میں ہی رہے حتیٰ کہ انتقال ہو گیا۔ اگلا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ پروقار اور باعظمت انداز میں نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے تسبیح و تقدیس کے کلمات نمایاں ہو رہے تھے اور سینہ مبارک سے احادیث مبارکہ کا ایک بحر ذخار معجزن ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت حلقہ بنائے بیٹھی تھی کہ یکا یک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا خواب مبارک ذکر کرتے ہوئے فرمایا،
در اثنا کے میں محو خواب تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں کے ایک محل کے پاس وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ بتایا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت یاد آئی تو میں وہاں سے آگے چلا گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلہ میں غیرت کروں گا؟ اگلا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ عراق سے ایک وفد سخت گرمی کے زمانہ میں جب عرب کا ریگستان آفتاب کی تمادت سے آتش دوزخ کا منظر پیش کر رہا تھا آیا، جس کی قیادت حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ وہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے جب پہنچے تو دیکھا کہ عمامہ اترا ہوا ہے، کمر پر غون باندھی ہوئی ہے اور زکوٰۃ میں آئے ہوئے اونٹوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر حضرت احنف رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو فرمایا، اے احنف رضی اللہ تعالی عنہ، کپڑے تبدیل کرو اور آؤ، اس اونٹ کے علاج معالجہ میں امیر المؤمنین کے ساتھ تعاون کرو، اس میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا حق ہے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت فرمائے، آپ اپنے کسی غلام کو حکم فرما دیتے، وہ یہ کام انجام دے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عاجزانہ انداز میں فرمایا کہ بلا مجھ سے بڑا غلام بھی کوئی ہوگا، اور یہ احنف رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ جو شخص مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو وہ مسلمانوں کا غلام ہے۔ جس طرح ایک غلام پر اپنے آقا کی خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح ان پر بھی ان امور کا بجا لانا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔